السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 79 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی سوانح۔ ہم نے کل سنا کہ کس طرح سے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے فرعون اور فرعونیوں کو کفر و شرک سے روکنے کی کوشش کی، نتیجتاً وہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ ایک جگہ چھپ گئے، اور آپ اپنی ضروریات کے تحت شہر میں نکل کر اس وقت آتے تھے جس وقت آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ لیکن ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی۔ ان میں ایک شخص بنی اسرائیل کا تھا اور دوسرا قبطی تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ آپ میری مدد کریں۔ آپ نے اس قبطی شخص کو بنی اسرائیل کے اس شخص پر ظلم کرنے سے منع کیا، لیکن اس قبطی نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سینے پر ایک مکہ مارا، جس کی وجہ سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ آج کے درس میں ہم اس کے آگے سماعت کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے آئیے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قتل کا راز ظاہر ہونا۔ تو صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، جب ہی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی فریاد کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بے شک تو کھلا گمراہ ہے۔ تو اس موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس پر گرفت کریں جو ان دونوں کا دشمن ہے۔ وہ بولا اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم مجھے ایسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور اصلاح نہیں کرنا چاہتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ کسی بنی اسرائیل نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو۔ فرعونی گشت کرتے پھرتے تھے اور انہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا۔ دوسرے روز جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ وہی بنی اسرائیل جس نے ایک روز پہلے ان سے مدد چاہی تھی، آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے فریاد کرنے لگا، تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تو کھلا گمراہ ہے، یعنی ہر روز لوگوں سے لڑتا ہی رہتا ہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت اور پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے مددگاروں کو بھی، اور تو احتیاط کیوں نہیں کرتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے خوب رعب اور ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ارشاد فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم بھی آ گیا کہ فرعونی بڑے ظالم ہیں، لہٰذا اس کو امداد کرنی ہی چاہیے۔ جب آپ آگے بڑھے کہ اپنے اور اس بنی اسرائیل کے دشمن کی گرفت کریں، تو اس بنی اسرائیل نے غلط فہمی میں خوف کرتے ہوئے کہ آج شاید میرا کام تمام کرنا چاہتے ہیں، کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو تم نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ راز کھل گیا کہ کل فرعونی کو قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ جب فرعون کو یہ خبر ملی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم نافذ کر دیا۔ لوگ آپ کو ڈھونڈنے لگے۔ ایک مخبر نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک دربار والے یعنی فرعونی درباری
آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں تو نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینے والا کہ وہ لوگ تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں اور فرعون نے تمہیں قتل کرنے کا فیصلہ بھی کر دیا ہے، وہ شخص آل فرعون میں سے تھا جو مومن تھا لیکن ایمان کو چھپاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف ہجرت کرنا۔ تو شہر سے نکلتے ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے، عرض کی، اے میرے رب، مجھے ستمگروں یعنی ظالموں سے بچا لے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے کہا، قریب ہے میرا رب، مجھے سیدھی راہ بتائے۔ مدین سے مراد وہ شہر ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اس شہر کو مدین بن ابراہیم کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ مصر اور مدین میں 8 دنوں کی مسافت تھی۔ اس شہر پر فرعون کی حکمرانی نہیں تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس شہر کی جانب جانے کی ہدایت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ تو یہ شہر اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا، نہ ہی اس کا راستہ جانتے تھے۔ کوئی سواری پاس نہیں تھی، راستے کا کوئی خرچ اپنے پاس نہیں تھا، صرف درختوں کے پتوں پر گزر کر کے آپ نے راستے کی مسافت کو طے کیا۔ راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ فرعونی لوگ آپ کو تلاش کرتے رہے لیکن آپ کو تلاش نہ کر سکے، کیونکہ مدین کو جانے والے 3 راستے تھے۔ آپ نے درمیانی راہ کو اختیار کیا اور وہ دوسرے راستوں پر آپ کو تلاش کرتے رہے۔ جب رب تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہا تھا تو وہ آپ کو تلاش کر بھی کیسے سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر۔ اور جب آپ مدین کے پانی پر آئے، وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو آپ نے دیکھا، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے اس طرف 2 عورتیں دیکھی کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولیں، ہم پانی نہیں پلاتی جب تک سب چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو پانی پلا دیا، پھر سایہ کی طرف پھرا، عرض کی، اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ جب آپ مدین کے ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا لوگ کثیر مقدار میں کنویں پر جمع ہیں، جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہیں۔ کوئی اونٹوں کو پانی پلا رہا ہے، کوئی گائے اور بھینس کو، اور کوئی بھیڑ بکریوں کو۔ لیکن دیکھا کہ 2 عورتیں ایک طرف اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ مزاحمت کر کے آگے بڑھیں۔ ان کے نزدیک لوگوں سے پانی حاصل کرنے میں مزاحمت کرنا جہاں بری بات تھی، وہاں عورتوں کو مردوں سے آزدانہ میل جول اور دھکا بازی حرام تھی۔ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بھی دور کھڑی تھی کہ کنویں سے پانی نکالنا زوراور مردوں کا کام ہے۔ اس پر استعمال ہونے والے ڈول کو 10 آدمی مل کر نکالتے تھے، اور کنویں کے منہ پر ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا اسے ڈھکنے کے لیے، اور ہٹانے کے لیے بھی 10 آدمی مل کر اسے ہٹاتے تھے۔ نیز وہ یہ بھی نہ چاہتی تھی کہ ان کے جانور دوسرے لوگوں کے جانوروں سے مل جل جائیں اور انہیں الگ کرنے میں دشواری ہو۔ ان وجوہ کے پیش نظر وہ اپنے جانور کو الگ ایک طرف روک کر کھڑی تھیں، لوگوں کے فارغ ہو کر چلے جانے کا انتظار کر رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں سے پوچھا، تم ایک طرف اپنے جانوروں کو روک کر کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے بتایا، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، ہم خود پانی نہیں نکال سکتے، اس لیے ایک طرف کھڑی رہتی ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں، تو جو پانی حوض میں بچ جائے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ان پر رحم کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے کہا، اگر تم اتنے ہمدرد ہو تو خود ہی پلا دو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مل کر بھاری پتھر کنویں کے منہ پر رکھ دیا۔ آپ نے اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹا دیا، اور 10 آدمیوں کے نکالنے والے ڈول کو اکیلے ہی آپ نے نکال لیا، اور برکت کی دعا کی اور ان کی بکریوں کو پانی کے قریب کیا۔ وہ ایک ہی ڈول سے پانی پی کر سیراب ہو گئیں۔ پھر آپ ایک طرف سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے اللہ، مجھے کھانا عطا فرما دے، کیونکہ آپ 7 دنوں سے صرف
درختوں کے پتے ہی کھا رہے تھے۔ سبحان اللہ! نبی کی شان عظمت کا اندازہ کیجئے کہ 7 دنوں سے بھوکے، لیکن 10 آدمیوں سے بڑھ کر زور ابھی بھی موجود ہے، سفر کی تھکان بھی ہے اور سخت تپتی دھوپ، لیکن کوئی چیز بھی رکاوٹ نہ بن سکی۔ ہمدردی کی ایک عظیم مثال آپ نے قائم کر دی۔ شعیب علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کو طلب کرنا۔ وہ دونوں لڑکیاں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب عام معمول سے ہٹ کر آج وہ گھر جلدی لوٹ کر آ گئیں تو ان سے ان کے باپ نے پوچھا، آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج کنویں پر ایک نیک اور بہادر شخص تھا جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، اس لیے ہم جلدی واپس آ گئے کہ ہمیں تمام لوگوں کے فارغ ہونے اور باقی بچ جانے والے پانی کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اور اس شخص کو بلا کر لاؤ۔ یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم عطا فرما دیا ہوگا کہ آنے والا شخص موسیٰ علیہ السلام ہیں اور وہ میرے نبی ہیں، جس کو کچھ عرصے کے بعد مجھے اعلان نبوت کا حکم دینا ہے، اسے تم اپنے پاس رکھو۔ تو ان دونوں میں سے ایک ان کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی اور بولی، میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں بدلہ دے اس کا جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے اور اسے باتیں کر سنائی، اس نے کہا، ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ظالموں سے۔ اگرچہ اس عورت نے تو یہ کہا تھا کہ تم کو میرے باپ بلا رہی ہیں تاکہ تمہیں اجرت عطا کریں جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اجرت حاصل کرنے کی غرض سے نہیں گئے تھے بلکہ صرف شعیب علیہ السلام کی زیارت کرنے کی غرض سے گئے تھے۔ آپ نے اس بات کو ناپسند کیا تھا کہ اجرت لینے کے لیے میں جاؤں، یہی وجہ ہے کہ جب آپ شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھانا پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ، یعنی اللہ کی پناہ۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا، تم نے یہ کیوں کہا؟ تو آپ نے جواب دیا، بے شک ہمارے گھرانے کے لوگ اپنے دین کو دنیا کے بدلے نہیں بیچتے اور کسی بھلائی کی کوئی قیمت نہیں لیا کرتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، لیکن وہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے، ہم مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ کے اس ارشاد پر موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا کھایا، لیکن پھر بھی بار بار خیال یہی آ رہا تھا کہ کہیں میری نیکی کے عمل کی یہ اجرت نہ ہو جس سے میرے عمل کے خلوص میں فرق آئے۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بتایا، میں موسیٰ بن عمران بن قاہس بن لادی بن یعقوب ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا، بچوں کا قتل کیا جانا، آپ کو دریا میں ڈال دینا اور دایا کا طلب کرنا، آپ کا اپنی والدہ کے پاس پرورش پانا، پھر قبطی کا ان کے ہاتھوں قتل ہونا اور فرعونیوں کا آپ کو تلاش کرنا۔ تمام واقعہ سننے کے بعد شعیب علیہ السلام نے فرمایا، خوف نہ کرو، ظالموں سے تمہیں نجات مل سکتی ہے، یعنی ہمارے علاقے پر فرعون اور اس کے لشکر کا انشاءاللہ تسلط نہیں چلے گا۔ یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ فرعون اپنے لاکھوں لشکریوں کے ہوتے ہوئے بھی موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے باوجود صرف 8 دن کی مسافت پر تلاش نہ کر سکا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اور آپ سنیں گے کہ کس طرح سے شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرایا اور مزید اس کے آگے کے واقعات۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے درس کو لائک بھی کریں، کمنٹ باکس میں جا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اگر آپ نے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ آپ اس درس کو سنتے بھی رہیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں۔ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔
تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔